حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو پیٹ میں تکلیف ہے اور اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اسے شہد پلایا گیا۔ پھر انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ تکلیف تو اور بڑھ گئی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے شہد پلاؤ۔ انہوں نے پھر شہد پلایا تو اور تکلیف بڑھ گئی۔ انہوں نے پھر عرض کی تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے اور شہد پلاؤ۔ پھر جب شہد پلایا گیا تو اس کی بیماری دور ہو گئی۔ تو محدثین اس حدیث کی شرح میں بعض یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ جانتے تھے کہ ایک مخصوص مقدار جب شہد کی پیٹ میں جائے گی تو اس کا پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ آج کل کے طبیبوں نے شہد کے مختلف طریقے بیان کیے اور اس پہ کافی ریسرچ کی گئی کہ کس بیماری میں شہد کس طرح استعمال کرنا چاہیے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شہد اصلی ہو، اور دوسری چیز ہے بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں فرمایا گیا فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو ہمارا یقین جتنا کامل ہوگا اتنا ہی کرم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین کی پختگی عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے کہ اس نے ایک کمزور ناتواں مکھی کو کیسی عقل مندی اور دانائی عطا فرمائی اور کیسی باریک صنعتیں اسے عطا فرمائی، کس طرح وہ رس چوستی ہے، کس طرح اس رس کو جمع کرتی ہے، کس قدر خوبصورت وہ چھتا بناتی ہے، پھر چھتے کا نظام کس طرح وہ چلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اس سے فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی کمزور مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف اجزاء حاصل کرے جس سے نفیس شہد بنے، جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر ہو، پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو۔ تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس مادے کے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں اور وہ کس قدر عقل و شعور سے دور ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرماتا ہے جو خود لوگوں میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود دیا، عدم سے اور نیستی کے بعد ہستی عطا فرمائی۔ کیسی عجیب قدرت ہے کہ تم نہ تھے، تمہارا عدم تھا، اللہ نے تمہیں وجود دیا۔ ثم یتوفاکم، پھر تمہاری جان وہ قبض کرے گا، وہ تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری اجل پوری ہو جو اس نے مقرر فرمائی ہے، چاہے وہ وقت جو مقرر فرمایا ہے وہ بچپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، جب وہ وقت آئے گا تو تمہاری روح نکالی جائے گی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ،
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا اور انتہائی کمزور ہوتا ہے، انسان جوانی کے بعد جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے، اور جب بہت لمبی عمر ہو جائے اور بڑھاپا بہت زیادہ ہو جائے تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا علم، اس کی عقل، اس کا شعور سب ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. یہ عمر کب شروع ہوتی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 60 سال کے بعد یہ زمانہ آتا ہے. 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، کسی کے ساتھ یہ مسئلہ 110 سال میں ہوتا ہے، جس میں تمام حواس ناکارہ ہو جاتے ہیں، ساری قوتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں، اور انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا. یعنی نادانی میں اور ناسمجھی میں وہ بچوں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. ان تغیرات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیسے عجائب مشاہدے میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مسلمان بفضل الہی اس سے محفوظ ہیں. طول عمر اور بقا سے انہیں اللہ کے حضور میں کرامت اور عقل و معرفت کی زیادتی حاصل ہوتی ہے. یعنی جو مسلمان نیک صالح ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، تو جیسے جیسے اس کی عمر طویل ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ لمبی عمر پاتا ہے، زیادہ وقت گزارتا ہے، تو اللہ کے حضور اسے عزت نصیب ہوتی ہے اور اس کی عقل میں، اس کے علم میں اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ توجہ اللہ کا ایسا غلبہ ہو کہ اس عالم سے انقطاع ہو جائے اور بندہ مقبول دنیا کی طرف التفات سے مجتنب ہو. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جب نیک بندہ بہت زیادہ کمالات پا لیتا ہے تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا سے بے توجہی ہوتی ہے. اسے استغراقی کیفیات کہتے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے. یعنی حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھے گا تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ جتنی بھی اس کی طویل عمر ہو، اس کی عقل صحیح سلامت رہے گی اور اس کا علم باقی رہے گا. بلکہ تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کا حافظہ، ان کا علم اور قوی ہوتا جاتا ہے. ہاں، استغراق کی کیفیات کا معاملہ اور ہے کہ جب وہ اللہ کی یادوں میں گم ہوتے ہیں اور وہ خاص قسم کے معاملات کو دیکھتے ہیں. بعض ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، کبھی ہمارے سامنے بظاہر تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس پر وہ فرشتوں کو دیکھ رکھے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو دیکھ رکھے ہوتے ہیں، تو اس طرف توجہ کی وجہ سے وہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اسے استغراقی کیفیات کہتے ہیں. لیکن جب وہ اس سے باہر آتے ہیں تو ان کا حافظہ انتہائی قوی ہوتا ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. سورہ نحل کا 9واں رکوع مکمل ہوا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. خیر، عافیت، سلامتی کی زندگی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو خیر، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی اپنے محبوب کے جلووں میں اس حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں. اللہ ہمیں رشک بھری شہادت نصیب فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.